الحمد لله وكفى الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. کل کی دو باتوں میں شیخ سے بیعت کرنا، شیخ کی صحبت اٹھانا، اس سے متعلق کچھ گفتگو کی گئی تھی. آج شیخ کی صحبت اور اس کی اہمیت سے متعلق کچھ اور باتیں عرض کرنے کا ارادہ ہے. جس طرح درخت کو اپنے پھل بھاری نہیں لگتے، انسان کو بھی اپنے گناہ بھاری نہیں لگتے. شیخ کا کام یہی ہے کہ سالک کو اس کے غلطیوں سے آگاہ کرے. یوں سمجھ لیں کہ شیخ ایک مالی کی طرح ہے اور سالک جو ہے وہ ایک پودے کی طرح ہے. اور مالی کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ پودے کو بدصورت ہونے سے روک دے. تو پودا ادھر ادھر اگ رہا ہوتا ہے، کبھی اس طرف جا رہا ہے کبھی اس طرف جا رہا ہے، مالی اس کو کاٹ کے خوبصورت بنا دیتا ہے. پودے کو اگر یقین ہوتا کہ میں بدصورت ہو رہا ہوں تو شاید اس طرف نہ جاتا، اور کئی مرتبہ اس کو اگر یقین بھی ہو پھر بھی وہ بچ نہیں پاتا بدصورتی سے. تو سالک کا بھی یہی حال کہ کئی مرتبہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ خواہشات کی طرف چلے گیا ہے، کہ اس کی خواہشات صحیح نہیں، اور کئی مرتبہ اس کو پتہ ہوتا ہے مگر وہ کنٹرول ہی نہیں کر پاتا. اس لیے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تک ابو ہاشم کی صحبت میں نہیں گیا تھا، یعنی اپنے شیخ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جب تک ابو ہاشم کی صحبت میں نہیں گیا تب تک ریا کی باریکیوں سے واقف ہی نہیں تھا. اب یہ سفیان ثوری اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے بزرگ، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک ان کی صحبت میں نہیں گیا اپنے اندر کی اس غلطی سے واقفیت ہی نہیں ہوئی. تو شیخ کا اصل جو کام ہے وہ یہ کہ سالک کو اس کی غلطیوں سے آگاہ کرنا اور اس کو کوئی مناسب سولوشن دینا کہ وہ ان غلطیوں سے نکل جائے. تو سالک جو بیعت کرتے ہیں ان کو واضح رہے کہ شیخ کا جاب ڈسکرپشن کیا ہے. کچھ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ جی حضرت کے پاس جائیں گے تو شادی جلدی ہو جائے گی. یہ شادیاں کروانا یہ شیخ کا اصل کام نہیں. ہاں اگر کسی کی شادی کرنے میں شیخ نے کوئی مدد کر دی تو وہ اس نے مسلمان ہونے کی حیثیت سے ایک اپنا فریضہ نبھایا، مگر جو شیخ کا کام ہے اس میں یہ شادی کروانا کوئی نہیں شامل ہے. یا کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شیخ ہمیں کوئی کاروباری جو مشورہ ہے وہ اچھا دے دیں گے، یہ بھی شیخ کے کاموں میں سے. شیخ کا اصل کام یہ ہے کہ وہ سالک کو گناہوں سے بچائے، ظاہری گناہوں سے اور باطنی گناہوں سے بچائے، اور اس کے دل میں محبت الہی کی کیفیت پیدا کرے اور دنیا سے اس کے دل کو موڑے. علامہ اقبال نے فرمایا ہے تیرے زمانے کا امام برحق وہی، ہے تیرے زمانے کا امام برحق وہی، جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے.
تو شیخ کا اصل کام یہ ہے کہ وہ اس دنیا سے بیزار کر دے. اسی لیے علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ دور حدیث کرنے والے طلباء کو فرمایا کرتے تھے کہ جتنی مرتبہ چاہو بخاری شریف مکمل کر لو، جتنی مرتبہ چاہو بخاری شریف مکمل کر لو، جب تک کسی اللہ والوں کی جوتیوں کو سیدھا نہیں کرو گے حدیث کی روح ہی نصیب نہیں ہوگی. تو مشائخ کی صحبت میں جا کے انسان کو اپنے عیبوں کا پتہ چل جائے تو مشائخ کامیاب ہو گئے. انہوں نے اپنا جاب ڈسکرپشن پورا کر لیا. تو کئی مرتبہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شیخ کا کام یہ ہے کہ شیخ ہمیں کوئی کرامتیں دکھاتے رہے اور ہوا میں اڑ کے دکھا دے یا پانی پہ چل کے دکھا دے. جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک سالک آیا اور وہ 10 سال حضرت کی خدمت میں رہا. 10 سال بعد اس نے اجازت مانگی کہ حضرت اب جا رہا ہوں، کافی وقت آپ کے پاس گزار لی. حضرت نے پوچھا بھائی کیوں جا رہے ہو؟ اس نے کہا 10 سال حضرت آپ کے پاس رہا، ایک بھی کرامت نہیں دیکھی، تو ایسا لگ رہا ہے کہ شاید صحیح جگہ نہیں آیا. حضرت نے فرمایا اچھا 10 سال تو نے ایک بھی کرامت نہیں دیکھی، 10 سال میں کوئی خلاف سنت کام دیکھا؟ اس نے کہا حضرت نہیں 10 سال میں کوئی خلاف سنت کام بھی نہیں دیکھا. فرمایا یہی سب سے بڑی کرامت ہے. تو شیخ کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ سالک کو متبع سنت بنا دے، اس کی خواہشات کی کانٹ چھانٹ کر دے، اس کے دل کو محبت الہی سے بھر دے. کسی نے حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت آپ تو اتنے بڑے عالم ہیں اور آپ نے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ سے بیعت کی، تو آپ کو کیا فائدہ ہوا کہ آپ اتنے بڑے عالم، اتنی دنیا جو ہے وہ آپ کی پیروی کرتی ہے، آپ کو کیا فائدہ ہوا حاجی صاحب سے بیعت کرنے کا؟ حضرت فرماتے ہیں کہ بھائی بہت فائدہ ہوا. جو ہم نے علم حاصل کیا ہے تو یوں سمجھ لو مٹھائیوں کے نام پتہ چل گئے، حاجی صاحب کی صحبت میں آئے تو مٹھائیوں کا ذائقہ چکھنے کو مل گیا. تو اللہ والوں کی صحبت میں انسان کو گناہ سے آگاہی ملتی ہے، گناہ چھوڑنے کا جذبہ ملتا ہے، دنیا سے بیزاری ملتی ہے، اللہ رب العزت سے محبت ملتی ہے. حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ حضرت کو بڑا شوق تھا مدینہ منورہ جانے کا، حج پہ جانے کا بڑا شوق. غربت تھی، جانے کے اسباب بھی نہیں تھے. وہ زمانہ جو تھا وہ ہوائی جہاز کا زمانہ بھی نہیں تھا، جانے کا سفر بھی بڑا لمبا سفر ہوتا تھا، بحری جہاز کے ذریعے سے ہوتا تھا، تو راستہ بھی لمبا، وقت بھی بہت چاہیے ہوتا تھا. آج کا حاجی تو ماشاءاللہ 11 ڈے پیکج، 9 ڈے پیکج، 9-10 دن میں حج کر کے واپس. اس زمانے میں حج 6 مہینے میں ہوتا تھا، 8 مہینے میں ہوتا تھا. تو 6-8 مہینے کا یوں سمجھ لیں
زاد راہ بھی چاہیے. تو بڑا شوق ہوتا تھا مگر اسباب ہی نہیں تھے. حج کے دن آتے تو حضرت کے اوپر بڑی کیفیت ہوتی. تو کئی مرتبہ حج کے ایام شروع ہوتے تو آپ یوں بول اٹھتے کہ پتہ نہیں وہ شاہ کیا کر رہے ہوں گے، پتہ نہیں وہ شاہ کیا کر رہے ہیں. حاجیوں کو شاہ کہتے تھے. تو اتنی تڑپ تھی، اتنی دیوانگی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں، ان کی تڑپ کو قبول فرمایا اور اللہ نے ان کو موقع دیا. حج کے لیے بھی تشریف لے گئے اور مدینہ منورہ میں قیام فرمایا. 17 سال حج کی توفیق متواتر نصیب ہوئی. اور یہ بھی آپ کو سعادت نصیب ہوئی کہ مسجد نبوی میں بیٹھ کے درس حدیث دیا کرتے تھے. 17 سال بعد خیال پھر آیا کہ دل میں جو اللہ کے قرب کی کیفیت ہونی چاہیے ابھی باقی ہے کام. تو مسجد نبوی کا درس حدیث چھوڑ کے واپس ہندوستان 17 سال بعد آئے کہ جس شیخ کی صحبت ابھی چاہیے، شیخ کی صحبت ضروری ہے. واپس آئے اور حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ حضرت ابھی جس طرح اللہ کی محبت دل میں ہونی چاہیے اس میں کمی ہے. تو حضرت کی خانقاہ پہ آئے، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. حضرت نے فرمایا بہت اچھا کیا، آپ کی ڈیوٹی لگا دی خانقاہ کی سبزیاں لانے پہ. تو ہر روز صبح خانقاہ کی سبزیاں لے کے آتے تھے. کہاں مسجد نبوی میں درس حدیث پڑھاتے اور کہاں خانقاہ کی سبزیاں لے کے آنا. اور حضرت لکھتے ہیں کہ اس خانقاہ کی سبزیاں لے کے آنے سے اللہ نے دل میں پھر سے وہ محبت کی کیفیت ڈالی. تو جب انسان شیخ کی صحبت اختیار کرتا ہے سچی نیت کے ساتھ، اچھے دل کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو بدلتے ہیں. انسان کا دل جو ہے اس میں اللہ کی محبت بھر جاتی ہے، دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو جاتی ہے، خواہشات کو دبانے کا جذبہ نصیب ہو جاتا ہے. تو کچھ لوگ جو ہیں وہ اس سمپل چیز کو کمپلیکیٹڈ بناتے ہیں. اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ یہ دل ایک کمرہ ہے اور اس کمرے کی صفائی کرنی ہے. اب کمرے کی صفائی ایک بندہ کرے گا تو ٹائم بھی زیادہ لگے گا، اور ہو سکتا ہے کہ کمرے کی چھت اور کمرے کے کونے پہ بھی گندگی ہے جو صاف کرنی ہے. تو آپ ایک ایسے شخص کو بلاتے ہیں جس کے پاس ایسے اوزار کہ وہ آپ کی مدد کر سکتا ہے، اور وہ دوسروں کو بھی اس میں مدد کرتا ہے. تو صفائی کرنے والے کو بلا لیا، آپ بھی صفائی کریں، وہ بھی آپ کے ساتھ مل کے کمرے کی صفائی کرے گا تو بہتر صفائی ہو جائے گی. اور نہیں بلائیں گے تو جن جگہوں پہ آپ کی رسائی ہی نہیں ہے وہ جگہ گندی ہی رہیں گی، تو کمرہ صاف نہیں ہوگا. تو یہ دل کا معاملہ بھی ایسا کہ کچھ چیزیں انسان خود بھی صاف کر لیتا ہے، کچھ چیزوں تک اس کی رسائی نہیں، اور یہ مشائخ کی صحبت سے ان چیزوں تک بھی رسائی حاصل ہو جاتی ہے. اسی لیے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا قول کل صبح بھی نقل کیا، آج بھی نقل کیا جاتا ہے کہ اپنے شیخ کی صحبت کے بارے میں فرماتے ہیں لولا السنتان
لہلک النعمان، یہ 2 سال نہیں ہوتے شیخ کی صحبت میں تو ہلاک ہو جاتا کہ شیخ نے دل کے وہ گوشے صاف کر دیے جہاں تک رسائی ہی نہیں تھی۔ اس لیے مشائخ نے شیخ کی صحبت کو لازم قرار دیا۔ حضرت اقدستانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اور یہ حضرت نے آج سے 100 سال پہلے فرمایا تھا، کہ آج کے زمانے میں مشائخ سے بیعت کرنا واجب ہے۔ یہ حضرت اقدستانوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ تو اس لیے جتنا کہا جائے اتنا تھوڑا ہے کہ مشائخ کی صحبت اختیار کی جائے۔ جب انسان یہ صحبت اختیار کرتا ہے تو یوں سمجھ لے اس کو دنیا اور آخرت کی بہترین نعمت مل گئی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ صحبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ سبحان ربی العالی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔